اور ہمارے معاشرے میں سودی اسکیمیں جو چل پڑی اور الگ الگ نام سے اور الگ الگ ناموں سے جو سودی کاروبار اور سودی اسکیمیں اور سود کا لین دین عام ہوا، کتنے ایسے مسلمان جو یہ جانتے ہوئے کہ یہ سودی معاملہ ہے اس میں مبتلا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ ایمان والوں کی شرط سے بغاوت نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اللہ کے حکم کی دھجیوں کو اڑا رہے ہیں؟ ان کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ مفسرین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ مسلمان جو جانتا ہو اللہ نے اس معاملے کو حرام قرار دیا، اس کے باوجود اس معاملے میں مبتلا رہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں دور نہ جائیے، اپنے قصبے کے حالات کو دیکھیے۔ پچھلے دنوں تقریباً 2 سے 2.5 سال کا عرصہ ہوا، ہمارے شہر میں ایک اسکیم چلی سمو کے نام سے۔ سمو کے نام پر چلائی گئی اسکیم، اس میں ہزاروں خواتین کو 30 سے 35 ہزار روپیہ قرض دیا گیا، اور وہ قرض سودی قرض دیا گیا، اور ان سے کچھ مہینے اور کچھ مدت کے بعد اس کو وصول کرنے کا حکم بھی نافذ کیا گیا۔ مسلمان یہ جانتے ہوئے کہ یہ معاملہ سود کا ہے، اس کا لینا ناجائز ہے، مسلمانوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے۔ اور معاف کیجئے گا اللہ کے لیے، وہ مسلمان قوم جس کے پیغمبر نے اور اس پیغمبر کے اصحاب نے بھوک کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھروں کو باندھا تھا، بھوک کی خاطر حضرات صحابہ گلیوں میں پڑے رہا کرتے تھے اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور لوگ یہ سمجھنے لگتے تھے کہ ان کو مرگی کے دورے آنے لگے ہیں۔ ان صحابہ کی امت نے، اس پاک پیغمبر کی امت نے چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو بیچ دیا۔ سمو کے نام پر چلائی جانے والی اسکیم جس نے ہماری ماؤں کی عزت کو پامال کیا، ان کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور ان کو بے حجاب بنایا، بے پردہ بنایا، غیروں سے بات کرنے پر مجبور کیا، غیروں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ ان سب کے پیچھے ہمارا اور آپ کا کردار رہا۔ ہمارے گھر کے مردوں نے، بچوں نے اور جوانوں نے اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو سود جیسی رشوت اور لعنت اور سمو جیسی اسکیم کے نام پر چند ٹکوں کو بیچ دیا، اور یہ اسکیم پورے ملک میں ایک آگ کی طرح پھیلی، اور قریہ قریہ، خطہ خطہ، شہر شہر یہ اسکیم عام ہو گئی، یہاں تک کہ دارالعلوم نے اپنے مبلغین کو جاری کیا اور حضرات علماء کو یہ ہدایت دی کہ اس پر روک لگائیں۔ بڑے بڑے قدامر علماء، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری حفظہ اللہ الگ الگ علاقے کا دورہ کرتے، ان کی ریکارڈنگ، ان کے آڈیوز، ان کے بیانات میرے پاس موجود ہیں۔ وہ بتانے لگے کہ بعض علاقوں کے ایسے حالات ہیں کہ سمو کے نام پر لی گئی اور دی گئی رقم جب مسلمان خواتین ان کو ادا نہیں کر پائیں تو ان مسلمان خواتین کو بند گاڑیوں میں بٹھایا گیا، ان کو لے جا کر ان کے ساتھ جنسی استحصال کیے گئے، اور نعوذ باللہ ہر وہ ناپاک حرکت و جرم کیا گیا جس کا ایک مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سود کی لعنت نے آپ کو اپنی ماں اور بہنوں پر زنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی رسول اللہ کا وہ فرمان، آپ نے فرمایا تھا الربا 70 درجہ، پیغمبر نے فرمایا کہ ربا کے 70 درجات ہیں، وَأَيْسَرُهَا أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، اور اس کا خفیف ترین سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ نتیجے کے طور پر ایک آدمی اگرچہ اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کرے، ایسی گھناؤنی اور ناپاک حرکت جس کا ایک مسلمان تو چھوڑیے ایک شریف انسان تصور نہیں کر سکتا، ایسی بات رسول اللہ نے فرمائی کہ جس نے سود کے عمل میں، سود کے کاروبار میں، سود کے لین دین میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ سمو کی اسکیم نے ہماری ماؤں کو زنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ
ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں اس طرح یقین بنا چکا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سورج کی روشنی کو نہیں مانا جا سکتا تو نہ مانا جائے، کوئی یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو مانا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ پیغمبر کی ہدایات، پیغمبر کے فرمودات غلط ہے، نعوذ باللہ، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو جب پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ سود کا عمل اپنی ماں کے ساتھ زنا کے مشابہ ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ نے سموہ جیسی اسکیموں میں اپنی ماں اور بہنوں کو لگایا ہے تو اس کا انجام اور نتیجہ اس شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ حالات ہمارے سامنے، اور آپ توجہ رکھیے، میں آپ کو بتاؤں سودی لعنت نے ہمیں کس طرح گھیرا ہوا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کے کھانے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر وہ اس سے بچ بھی جائیں، بچنا بھی چاہیں، تو اس کا غبار، اس کا دھواں ان کو ضرور جا لگے گا۔ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں ہر قدم پھونک کر رکھنے کے باوجود، ہر لقمہ، ہر پیسہ آنے والا ہر ذریعہ، معیشت و تجارت کے ہر طریقے کو جاننے کے بعد، اس کے مسائل سے آگہی اور واقفیت کے بعد جب کام کیا جائے تو سود کے لین دین سے بچنا تو ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک عالمی نظام، ورلڈ سسٹم جو چلایا گیا ہے سودی نظام کا، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربا اور سود ایک ایسی لعنت ہے جس پر پوری امت کے کسی بھی عالم دین اور کسی بھی مسلک کے علماء کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے دینی ارکان بہت سارے ایسے ہیں جن میں علماء کا آپس میں اختلاف ہے، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں، کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی نمازوں میں رفع یدین اور آمین بھی، الگ الگ مسائل، بہرحال امت کا اختلاف ہے۔ لیکن جب سود کا مسئلہ آتا ہے تو سود کے مسئلے پر، اس کی حرمت پر نہ تو کوئی فقہ حنفی کا عالم دین اس کو جائز کہے گا، نہ ہی کسی دوسرے مسلک کا کوئی بھی عالم دین پورے عرب و عجم میں، بر صغیر میں، پوری دنیا میں کہیں سے کہیں تک کوئی ایسا مسلک، کوئی ایسا عالم دین آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ ربا القرآن، یعنی وہ سود اور وہ ربا جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اس کے جواز کی کوئی شک نہیں کرتی، ناممکن۔ تو یہ وہ لعنت ہے جس پر پوری امت کا اس کی حرمت پر اتفاق، اور ہمیں اس سے بچنا۔ آج ہمارا جو معیشت اور اقتصاد کا طریقہ کار ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ بینکنگ نظام سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی بینکنگ نظام پہ بیان سنا یا سننے کی چاہت رکھی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بینکنگ نظام اور اس میں لینے دینے کے جو طریقہ کار ہیں، اس میں کھلوائے جانے والے جو کھاتے ہیں، اس کے بارے میں کبھی مسائل معلوم کیے ہوں؟ ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی سوچ اتنی محدود ہے جیسے کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اور سارا جہان یہی ہے۔ معاف کیجیے گا، لا علمی کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ نماز و روزہ و زکوٰۃ اور حج اسی کا نام دین، لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری زندگیوں میں ایسا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، اور اپنی لا علمی اور ناواقفیت کی وجہ سے ہم ان کاموں سے بچ بھی نہیں پاتے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ احساس درد ہو تو کرے درد کا علاج، افسوس تو یہی ہے کہ احساس ہی انسان کو جب تک یہ علم نہیں ہوگا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں تو مرض علاج کیسے کروائے گا۔ آپ دیکھیے جو بینکنگ نظام ہے، بینک میں جن لوگوں کا لین دین جاری ہے ان کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر جو اکاؤنٹس بینک جاری کرتا ہے وہ 3-4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے،
ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور بھی کچھ شکلیں ہیں لاکرز وغیرہ کی، یہ بڑی جگہوں پر عموماً بڑے بینکوں میں ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 2-3 جو کھاتے ہیں جن کو بینک عموماً جاری کرتا ہے، ہم میں سے شاید کوئی ہو جس کا بینک میں لین دین نہ ہو۔ تو سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے بینک اس پر انٹرسٹ دیتا ہے، آپ کی رقم کے حساب سے آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، کتنے دن آپ نے اس کو رکھا ہے، کتنی رقم ہے، بینک اپنے اصول اور اپنے نظام کے مطابق آپ کی رقم پر آپ کو کچھ انٹرسٹ دیتا ہے۔ وہ جو انٹرسٹ آپ کو مل رہا ہے، ملنے والی یہ رقم جو اضافی رقم ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کیا، 1 سال 1.5 سال کے بعد اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو اضافی رقم ہے یہ آپ کو کس چیز کے بدلے میں ملی؟ بینک کو جو آپ نے اپنا مال دیا تھا وہ بطور قرض دیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے اس کو واپس لے لیں گے۔ اب اس قرض پر جو آپ کو نفع مل رہا ہے، بینک نے آپ کو اپنی تجارت میں نہیں شامل کیا، کیونکہ اگر بینک آپ کو تجارت میں شامل کرے تو تجارت میں نفع میں بھی شمولیت ہوتی ہے، نقصان میں بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے نظام ہوتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوئی، کتنا لاس ہوا، کتنا پروفٹ ہوا، وہ بتایا جاتا آپ کو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بینک براہ راست کوئی کاروبار کرتے ہی نہیں، وہ تو بڑی بڑی فیکٹریوں اور کمپنیوں کو سودی رقم دیتے ہیں، سودی قرض دیتے ہیں اور انہی سے واپس لیتے ہیں۔ تو بینک کوئی تجارت بھی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے منافع میں شریک کر رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رقم بینک کو اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کر کے دی ہے، اس پر آپ کی دلچسپی کے اظہار کی بنا پر بینک آپ کو چند ہزار پر یا چند لاکھ پر چند 100 روپے آپ کو دیتا ہے۔ یہ جو ملنے والی اضافی رقم ہے، اس رقم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس رقم کے بارے میں اپنے معتبر علماء سے یہ معلوم کیا ہو کیا اس کا استعمال ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ پہ تو ملتا نہیں، لیکن فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، آپ نے اپنی رقم بینک میں جمع کی اور اس کو آپ نے ایک متعینہ مدت، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے آپ نے 2 سال کے لیے جمع کر دیے، اور یہ ہوگا کہ اب 2 سال تک تو نہیں نکال سکیں گے، اس کے بعد نکالیں گے۔ جب اس طرح کوئی آدمی فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو یہ سود کی جو شرح ہوتی ہے، انٹرسٹ کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے، بینک اس کو بڑھا دیتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ کے مقابلے میں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ پر بینک کچھ زیادہ سود دیتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں اور ان کو وہ رقم ملتی ہے۔ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے، کیا فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، اور پھر اس پر ملنے والی جو اضافی رقم ہے جو بطور سود ہے، بطور انٹرسٹ اور رشوت کے ہے، کیا اس کا استعمال ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اگر توجہ کریں میرے بیان کے پہلے جملے پر جہاں پر میں نے سود کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بتائی تھی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو رقم مل رہی ہے یہ سود کی تعریف میں شامل ہے، یعنی ہمارے لیے حلال ہے۔ جب آپ کے لیے یہ سودی رقم حلال نہیں ہے تو سوال دوسرا یہ ہے، کیا اس رقم کو بینک سے نکالا جائے گا یا بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر آپ اس رقم کو بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نہیں نکالتے، نہیں استعمال کرتے، تو یاد رکھیے بینک آپ کی اس رقم کو شواہدات اور کتابوں کی لائنوں میں پڑی ہوئی تحقیقی باتوں کی بنا پر کہہ رہا ہوں، بینک آپ کی اس رقم کو تخریب اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسلامی عمارات کے، چاہے وہ ظاہری عمارت ہو یا باطنی عمارت ہو، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس
रकम को इस्तेमाल किया गया है। कभी ईसाइयत की तबलीग के लिए उस रकम को इस्तेमाल किया गया, तो कभी दूसरे मज़ाहिब की तबलीग के लिए इस्तेमाल किया गया, और कभी दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहें भी उस रकम से बनवाई गई हैं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपके नाम पर मिला हुआ इंटरेस्ट और सूद जो है उससे कोई ऐसा काम हो जाए जो इस्लाम के खिलाफ हो? जाहिर है आप नहीं चाहेंगे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचा, और वो ये कि आप उस रकम को निकालें। अब फिर एक सवाल ये है कि निकालने के बाद इस रकम का मसरफ क्या है, इसको खर्च कहाँ किया जाएगा? तो जवाबन अर्ज है कि आप इस रकम को अपने दरमियान मौजूद जरूरतमंदों पर, मोहताजों पर, फुकरा पर, मसाकीन पर लगा सकते हैं और बिला तकल्लुफ, बिला हर्ज लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सदका देते हुए आपके दिल में ये नीयत होती है कि मेरा रब मुझे सवाब से नवाजेगा। आप जब सूद की रकम किसी मोहताज, जरूरतमंद के हाथ पर रखेंगे तो आप सवाब की नीयत भी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हराम माल था, आपकी मिल्कियत नहीं था, आपने उसको मुंतकिल किया है कहीं दूसरी जगह, लेकिन उसके बावजूद आपको सवाब मिलेगा। और वो सवाब इस माल को गरीबों पर खर्च करने का नहीं मिलेगा। सवाब आपको इस बात का मिलेगा कि जिस हराम लुक़मे से अल्लाह और उसके रसूल ने आपको रोका था, आपने अल्लाह के और उसके रसूल की मर्जियात और मंशा के मुताबिक इस माल को दूसरों पर खर्च कर दिया और अपनी जरूरत में इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारे ये आज़ाइम और इरादे होने चाहिए कि अव्वलन तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट न खुलवाएं। अगर खुलवाया है, जरूरत है, या सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, तो हम सब की जरूरत है। अच्छा, आप देखिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अगर कोई आदमी सूद से बच भी जाए तो सूद का धुआं, उसका गुबार उसको लग जाएगा। अगर हम सूद न भी खाएं तो हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए आप गवर्नमेंट के ताबे होते हैं, और अपनी रकम को दिखाना पड़ेगा, आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आपके पास पैसा है, आप साहिबे माल हैं, आपका बैंक में अकाउंट ना हो और आप एक नई गाड़ी जरा कैश पे खरीद के दिखाइए, या कोई बड़ा काम कैश पे करके दिखाइए, नहीं कर सकते। तो मजबूरन हजरात उलमा ने फतवा दिया कि मजबूरी के तहत बैंक में अकाउंट खुलवाया जाएगा, लेकिन उस मजबूरी के दलदल में हम फंस चुके हैं, और वो डिपार्टमेंट्स जो सूद के लेन देन में मुब्तला हैं और उसको फरोग देने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी रकमों को उनके खातों में उनके नामों पर जमा करके उनके इस गलत काम पर मुआविन और मददगार बन रहे हैं। बैंक सूदी कर्जे देता है, हमारी और आपकी रकम जो बैंक में जमा है वही रकम कंपनियों को दी जाती है, सूदी कर्ज के तौर पर दी जाती है, और उनसे वसूल किया जाता है, और अच्छी खासी रकम वसूल करने के बाद चंद टके हमें और आपको हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट के नाम पर जमा दिया जाता है, और एक बड़ी तादाद लोगों की इसी से खुश है। वो खुश हैं कि हाँ हमें बैंक दे रहा है, बैंक हमारा मुआविन है, लेकिन नहीं, मईशत तबाह हो चुकी है इसलिए कि सूदी लेन देन नाम हो चुका। जितने बड़े बड़े कारोबार और बुनियादी चीजें और जमीन से निकलने वाले ज़खायर हैं, उन पर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो चुका है कि अगर कोई आम इंसान उस पर अपना हाथ डालना चाहे तो नामुमकिन। और ये सब इसलिए है कि अगर किसी के बैंक में 10 लाख की रकम जमा है तो बैंक उसको 1 करोड़ की सूदी रकम दे सकता है। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया जमा हो और आप सिर्फ 1000 रुपये कर्ज देना चाहें, सूदी कर्ज देना चाहें, तो उसके लिए आपको लाले लग जाएंगे और आपकी चप्पलें लग जाएंगी। सूदी निजाम की तबाहकारियों को आप पढ़िए और जानिए कि किस तरह इस निजाम को पूरी दुनिया पर मुसल्लत किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी माल था और ज़र था और जो मईशत थी
وہ چند ہاتھوں میں رہ گئی، اور جو لوگ مالدار ہیں وہ مالدار سے مالدار بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی آمدنی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اور جو غریب ہیں ان کی غربت پر غربت اور ہائے غربت، یہاں تک کہ انسان اپنے کھانے پینے اور لباس کے لیے پریشان تھا۔ یہی دور، یہی حالات اس دور میں بھی پیدا ہوئے تھے جب اس سودی لعنت کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ مدینے میں لوگ، چند لوگ تھے جو صاحب مال تھے، وہ لوگوں کو مال دیتے، قرض دیتے، سودی قرض دیتے، اور ظاہر قرض دینے والا کوئی خوشحال اور مالدار آدمی تو ہوگا نہیں، کوئی مجبور ہوگا، ضرورت مند ہوگا، وہی قرض لے گا جا کر کے، اور پھر سودی قرض جس پر کافی زیادہ اضافی رقم آپ کو واپس کرنی پڑتی ہو، تو مجبور آدمی جو کسی سے قرض لیتا تھا، پھر اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ کیسے؟ قرض دیا گیا، مدت متعین کی گئی کہ 30 تاریخ کو آپ قرض واپس کریں گے، 1000 روپے قرض ہے، آپ کو 1100 واپس کرنا ہے۔ پریشان حال آدمی، تنگ دست، مجبور، 1 مہینے میں 1000 کا انتظام نہ کر سکا، تاریخ آ پہنچی، جب 1100 نہیں ادا کر پایا تو آج کی ڈیٹ میں وہ جو 100 روپے اضافی تھے وہ بھی اصل رقم میں شامل ہو گئے، اور اب 1100 پر مزید 200 روپے بڑھا دیے گئے کہ اب آپ کو اگلے مہینے کی 30 تاریخ کو 1300 روپے ادا کرنا ہے۔ اور اس طرح ایک پریشان حال اور ایک تندرست آدمی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے نتیجہ یہ ہوتا کہ مجبور و غریب کماتا اور چند ٹکے کما کر اس کے پاس جمع کرتا رہتا، یہاں تک کہ اصل رقم ختم ہو جاتی اور سود در سود کا معاملہ چلتا رہتا۔ اور جو آدمی مالدار ہے، پورے قبیلے اور کنبے اور معاشرے کی دولت اس کے پاس اکٹھا ہوتی رہتی، اور جو غریب و پریشان حال اور خستہ حال ہیں ان کی خستہ حالی میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ آج سرمایہ کاری بظاہر ختم ہو گئی، بہت کم لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں جو سودی قرض دیتے ہوں، لیکن ہیں اپنے یہاں بھی ایسے چہرے ہیں جو سودی قرض دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن اب یہ قرض انسانوں سے براہ راست نہ لے کر کے بینکوں سے لیا جاتا ہے۔ آدمی بینک میں جا کر کے قرض کا مطالبہ کرتا ہے، بینک اس کو قرض دے دیتا ہے، اور بینک اس سے پرسنٹیج کے حساب سے سود وصول کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے ہزار پہ کتنے پرسنٹ ہے، لیکن بہرحال بینک اس کو سودی قرض دے دیتا ہے۔ جب آدمی مدت متعینہ پر وہ رقم ادا نہیں کر پاتا تو ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب تک نہیں ادا کرے گا آدمی مسلسل اضافہ ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیے، کیا یہاں پر مجبور کی مجبوری سے غریب کی غربت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا؟ یعنی سود دینے والا انسان ہو یا کوئی کمپنی ہو یا کوئی بینک ہو، جو بھی ہو، سود دینے والے کی دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ غریبوں کی غربت پر ترس نہیں کھاتا، وہ مسکینوں کی مسکنت پر ترس نہیں کھاتا، اس کو صرف ایک کام سے مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے سود کا لین دین جتنا بڑھ جائے گا اتنا ہی اس کے پاس آتا جاتا رہے گا۔ اس طرح جب سود کا لین دین معاشرے میں عام ہوتا ہے تو سود دینے والوں کے دلوں سے رحم ختم ہو جاتا ہے، اور آپسی محبتیں بالکل ناپید ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بالکل بالمقابل و برعکس، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے سود کو مٹانے کے لیے بیان کیا، وہ ہے قرض حسن۔ قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی انسان سے قرض کا مطالبہ کریں، وہ آپ کو آپ کی ضرورت پر قرض دے دے، آپ سے وعدہ کر لے کہ آپ کتنی تاریخ میں دیں گے، آپ اتنی تاریخ میں اتنی ہی رقم جتنی آپ کو ملی تھی جا کر واپس کر دیں، اس کو کہتے ہیں قرض حسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض حسن لیا ہے۔ اچھا دلچسپ بات دیکھیے، قرض دیتے وقت اگر شرط لگا دی جائے
کہ آپ مجھے 100 روپے زیادہ واپس کریں گے تو یہ سود بن جاتا ہے. اور قرض لینے والا قرض لے لے، دینے والا کوئی شرط نہ لگائے، اور واپس کرنے والا جب آ کر واپس کرے تو 1000 کے بجائے 100 روپے اضافی اس کی خدمت میں پیش کر دے کہ آپ نے میری مجبوری میں، میری پریشانی میں میرا ساتھ دیا ہے، اور آپ نے بطور قرض اپنی رقم دی. آپ میرے بھائی ہیں، ہم اللہ کے لیے 100 روپے اضافی آپ کو دیتے ہیں، ہماری طرف سے قبول فرمائیے. تو یہی کام سنت بن جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عبادت کہنا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ معاشرے میں قرض حسن دینے والے لوگ ناپید ہو گئے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بھی اسلامی اصول سے بغاوت اور ان پر عمل نہ کرنا ہے. مثال کے طور پر لین دین کے جو معاملات ہیں، جب آدمی کسی کو قرض دے، کسی سے رقم لے یا دے، تو اس کے بارے میں کہا گیا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ مدت کو لکھ لیا جائے کہ آج اتنی رقم آپ کو دی گئی ہے، آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو لوٹا دیں گے. لینے والا اس پر دستخط کر دے، اس کو قبول کر لے کہ ہاں میں لوٹا دوں گا. اور اس کے بعد جب وہ مدت آ جائے تو مسلمان آدمی اپنے وعدے کے مطابق اس مدت متعینہ پر آ کر وہ رقم، وہ قرض اس آدمی کے حوالے کر دے جس سے قرض لیا تھا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا المؤمن لا یعید، مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. تو اگر یہ نظام چل پڑے تو آج بھی دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جو آپ کو قرض حسن دے دیں گے. لیکن مشکل یہ ہے جس نے جس کا لے لیا اس نے دینے کا نام نہیں. کسی بھی دکاندار کی دکان پہ قدم رکھیے اور پوچھئے کتنے لوگوں نے آپ سے قرض لیا اور یہ کہا ہو کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن میں دے دیں گے، ان میں سے کتنے لوگ اپنی بات پہ کھڑے اترے. تو شاید آپ کو جوابات ملے جو بالکل مائنس میں چلے جائیں، پرسنٹیج کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے. یہ حالات ہو گئے ہماری سوسائٹی کے. جس نے جس کا لے لیا فون نہیں اٹھائے گا، سوئچ آف ہے، ملے گا نہیں، ملاقات نہیں کرے گا. جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی دوسرے کو اپنا قرض کیوں دے گا. اور اب تو حالات یہ آ گئے کہ لوگ دوسروں کو مشورہ دینے لگے کہ قرض نہ دینا. اور اگر کوئی کسی کو دے رہا کہ نہیں یار تم سے بڑا بیوقوف آدمی تو ملے گا ہی. اپنی رقم قرض پہ دے رہے ہو، اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہو، جبکہ یہ وہ عظیم عمل اور ایسا افضل ترین عمل تھا جس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ہدایت و بشارت دی تھی کہ اگر مقروض کے پاس اس مدت میں قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہ ہو اور قرض دینے والا اس کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے تو اللہ کی جانب سے اس کو اجر عظیم عطا کیا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کا قرض لے اور مدتی متعین پر نہ دے سکے اور قرض دینے والا انسان اس پر مہلت کر دے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، وقت میں اضافہ کر دے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دن اس انسان کو اتنی رقم کے صدقے کے برابر ثواب ملے. ایسا عظیم عمل. اور قرض حسن کے ذریعے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، رشتہ داریاں جنم لیتی ہیں، اور سود اس کے بالکل برعکس ہے. لیکن ہم نے خود اپنے سماج، اپنی سوسائٹی میں اپنی زبان سے، اپنی وعدہ خلافیوں سے لوگوں کو مجبور کیا ہے، ایمانداروں کو اس بات پر کہ وہ کسی کو قرض حسن نہ دے. ہم نے قرض حسن کے نظام کو خراب کیا. اس نظام کو خراب کر دینے کی وجہ سے آج ہم میں سے ہر ضرورت مند بینک کے دروازوں پر سودی رقم، سودی قرض لینے کے لیے چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس لیے سمجھیے یہ سودی نظام ہے جو ہمیں اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے مسلط کیا گیا ہے، اور اس کا انجام تباہی ہے، اور ایسی خطرناک تباہی کہ اللہ رب العزت کے فرمان سے اور رسول کریم علیہ السلام کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا
دنیا میں بھی کبھی کبھار ہلاک ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور نہیں دنیا میں تو آخرت میں اس کی ہلاکت طے ہے اور بالکل طے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو گناہ اگر کسی بستی میں عام ہو جائیں اللہ اس بستی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ دو گناہ کون سے؟ آپ نے فرمایا جس بستی میں سود کا لین دین عام ہو جاتا ہے اور جس بستی میں زنا و بدکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اور اس بستی کے باشندوں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ملت کے مسلمانوں سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، چاہے وہ سود کی کوئی بھی شکل ہو، چاہے آپ ہوم لون لیتے ہوں